دیا گیا۔ رنویر جو کہ مسلمانوں کا سخت ترین مخالف تھا، اس نے بابری مسجد کو گرانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گاؤں میں بھی جو مساجد تھیں وہ ان مساجد کے بہت خلاف ہوا کرتا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پیدا کر کے ثابت کر دیا کہ جسے میں زندہ رکھنا چاہوں، کائنات کی کون سی شے ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، ان کے گاؤں میں ایک مسجد اس کے گھر کے کافی قریب تھی۔ ان کی برادری کی ہمیشہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی ہوا کرتی تھی کہ اذان کی آواز ہمارے گھروں میں نہ آئے، یعنی اللہ اکبر کی صدا ہمارے گھروں تک سنائی نہ دے۔ بات بڑھتے بڑھتے ان کی لڑائی امام مسجد سے ہو گئی، جس کے نتیجے میں ان کی فیملی کے لوگوں نے مسجد کے مینار کو نقصان پہنچایا اور اس کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کو بھی نقصان پہنچایا کہ اب اللہ کی صدا ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی۔ دوستوں، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی، ان سب میں یہ شخص سب سے آگے ہوتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی شادی کو تو 20 سال گزر چکے تھے مگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس بچے کو دیکھ کر والدین حیران و پریشان ہو گئے۔ دوستوں، قدرتی طور پر بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے یا تو وہ رو رہا ہوتا ہے یا پھر سویا ہی رہتا ہے، مگر اس بچے کی پیدائش کے وقت پورے گاؤں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ اب سب گاؤں والے بھی حیران تھے اور وہ اسلام دشمن والد بھی، لیکن وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اللہ پاک نے کافی عرصے کے بعد اسے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ بچے کی اللہ اللہ کی صدا والی ویڈیو کسی نے ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر لگا دی اور پھر بعد میں اس معجزے کو دیکھ کر وہ پتھر دل انسان آہستہ آہستہ پگھلتا گیا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا اختیار یہی تو ہے کہ زمین و آسمان کی ہر ایک مخلوق، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، ہر طرح سے اللہ کے فرمان کی پابند اور اسی کی محکوم ہے۔ اس کے اختیار کی تو یہ شان ہے کہ وہ کام کو ہو جانے کا حکم فرماتا ہے تو کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت ہو اور کام نہ ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خواتین و حضرات، وہ پاک اللہ جب بھی اور جس کو بھی راہ راست پر لانا چاہے تو پھر کون ہے جو اس کے دل میں نفرت پیدا کر دے؟ انسان کے دل میں کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، وہ ذات جب دل موم کرنے پر آتی ہے تو اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ پاک نفرت کو محبت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس بچے کی پیدائش کے بعد وہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی اور آئیے اب ہم آپ کو اس بچے کی زیارت کرواتے ہیں کہ جس کی زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ جب کسی ہندو نے اللہ کا معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کیا ہو، بلکہ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جن کے بعد غیر مسلم نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا اور یہ بھی مانا کہ قرآن واقعی ایک سچی کتاب ہے۔ خواتین و حضرات، قبول اسلام کا جو دوسرا واقعہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایسی ہی نوعیت کا ہے اور یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس بات سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی، اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق و جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت اور معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے کہ جتنا کہ وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ خواتین و حضرات، امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکی ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ ہسپتال میں ایک روز پیدائش کے 2 کیس ایک ساتھ آئے، ایک عورت کا لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کی لڑکی۔ جس رات ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی تھی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا اور دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں بندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے، یعنی لیبر وارڈ میں وہ بچے ایک دوسرے سے مکس ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا بچہ کون سا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکی ڈاکٹر سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے اس کی گہری دوستی بھی تھی۔ دونوں ڈاکٹرز بہت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ پھر اچانک امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور میں اس معاملے کو قرآن کے ذریعے ہی آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے کچھ موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے پر اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور وہاں جا کر جید